حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کریم کا کروڑ کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم 24 ربیع الاول سنہ 1444 ہجری بمطابق 21 اکتوبر 2022 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان میں اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ اللہ کریم صحیح معنوں میں ہمیں اس جمعے کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ آج ہمارے جمعۃ المبارکہ کا موضوع ہے سورہ کوثر اور شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ سب سورتوں سے بظاہر چھوٹی ہے، لیکن معنی اور مطالب کے اعتبار سے بہت بڑی ہے۔ سورہ کوثر، سب سے پہلے سورہ کوثر کا ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ ارشاد فرمایا، اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں۔ کیا بات، کیا بات۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان عظمت میں اس سورہ مبارکہ میں مالک کائنات نے جو ارشاد فرمایا، اب آئیے اس کا خلاصہ سننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا خلاصہ کیا ہے۔ اس سورت کا شان نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی شہزادے کا انتقال ہوا۔ 3 شہزادے ہیں حضور کے، سیدنا ابراہیم، قاسم، عبداللہ۔ ان میں سے کسی کا انتقال ہوا اور جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جیسے ہی بیٹے کا انتقال ہوا، ابو لہب، عقبہ بن معیط، عاص بن وائل، یہ 3 نام وغیرہ دیگر بھی ہوں گے، کفار دل آزار جملے کہنے لگے حضور کو، حضور کی دل آزاری کرنے لگے۔ کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑ کٹ گئی، بیٹا انتقال کر گیا نا، اب آگے نسل نہیں چلے گی، جڑ کٹ گئی۔ کسی نے کہا محمد علیہ السلام کی بات نہ کرو، وہ تو ایسا آدمی ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے، یعنی بیٹا کوئی نہیں ہے، انتقال کر گیا۔ سبحان اللہ، اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، جب فوت ہوگا نعوذ باللہ من ذالک
تو اس کا نام مٹ جائے گا ان کفار کے جواب میں، ان کفار کے جواب میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ سورہ کوثر نازل فرمائی ہے۔ کیا بات ہے میرے حضور کی۔ اور کوثر بھی ایسی کمال کی، سنیے گا کہ اے حبیب ان لوگوں کی باتوں پر رنجیدہ نہ ہوں، اور بلکہ ہمارے فضل و کرم پر نگاہ رکھیں۔ ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، نعمتوں سے نوازا، لہذا تم ان کے شکرانے میں نماز پڑھو، قربانی کرو۔ جہاں تک تمہارے دشمنوں کا تعلق ہے تو انہی ہی کی جڑ کٹی ہوئی ہے اور یہی ہر خیر سے محروم ہے۔ ہم نے تو آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا ہے، ہم نے تو آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سبحان اللہ الکریم۔ اب کوثر بے شمار خوبیوں کا مجموعہ ہے، کوثر بے شمار خوبیوں کا مجموعہ ہے۔ تو حبیب آپ رنجیدہ کیوں ہوتے ہیں کہ آپ کا بیٹا انتقال کر گیا؟ اور اس میں بھی مالک کائنات کی کئی حکمتیں پوشیدہ ہیں، کئی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ جن نبیوں کے بیٹے تھے اور جوان ہوئے، پروان چڑھے، ان کو نبوت بھی ملی۔ یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف علیہ السلام نبی ہوا، ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل نبی ہوا۔ تو محبوب اگر آپ کا بیٹا پروان چڑھتا اور اسے ہم نبوت نہ دیتے تب بھی کوئی آپ کی شان میں گستاخی کر سکتا تھا۔ تو نبوت کا دروازہ جب بند تھا تو نبوت دینی نہیں تھی، جب نبوت دینی نہیں تھی تو ان کو پروان چڑھانا نہیں تھا۔ سمجھیے نا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام پر نبوت کا سلسلہ بند ہے۔ آپ کا کوئی بیٹا زندہ رہتا تو یقیناً اس کو نبوت ہم دیتے، تو نبوت کا سلسلہ تو بند ہے۔ تو لہذا محبوب ہم آپ کی تھوڑی سی رنجیدگی، تھوڑا سا غمزدہ ہونا تو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن ختم نبوت پہ حرف نہیں آنے دیں گے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ تو یہ حکمتیں بے شمار علماء نے لکھی ہیں، چیدہ بیان کرنی ہوتی ہیں، ڈیٹیل میں ظاہری بات ہے جائیں تو پھر بڑا وقت درکار ہوتا ہے۔ بہرحال حقیقت سنیے، حقیقت یہ ہے کہ رہتی دنیا تک رسول کریم کی شان میں گستاخی کرنے والا ہر شخص خیر سے محروم اور اس آیت کے تحت داخل ہے کہ محبوب تیرا ہی دشمن خیر سے محروم ہے، تو خیر سے محروم نہیں ہے۔ جڑ تیرے دشمن کی کٹے گی، تیری جڑ کوئی نہیں کٹے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آئیے سماعت کیجئے گا، یہ صورت میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ، یہ صورت نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ خدا بندی میں عظمت و وجاہت اور اللہ رب العزت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی پیاری پیاری دلیل ہے۔ کیونکہ کفار نے جب آپ کا مذاق اڑایا تو اللہ پاک نے آپ کی طرف خود جواب دیا، تمہارا دشمن ہی ہر خیر سے محروم ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ محبت کی علامت ہوتی ہے، یہ محبت کی علامت ہوتی ہے کہ اگر کوئی محبوب پر اعتراض کرے، محبوب پر، تو محب جواب دیتا ہے، محبوب جواب نہیں دیتا۔ ہمارے یار پر کوئی اعتراض کرے تو جواب میں دوں گا، جناب آپ میرے یار کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، آپ میرے محبوب کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، وہ تو میرا جگری یار ہے، میرا دوست ہے، آپ میرے دوست کے بارے میں ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ تو اعتراض تو حضور پر ہوا، لیکن حضور کے محب اللہ رب العالمین نے جواب دے کر کے بتا دیا، محبوب کا دفاع ہم کریں گے۔ ہمارے محبوب کی جڑ کٹنے کی بات کرنے والے، تمہاری جڑ کٹی ہے، تمہارا نام و نشان زمین پر نہیں رہے گا، میرے محبوب کا چرچا تو رہتی دنیا تک رہے گا، رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ تو جڑ تو ان کی کٹی ہے جو حضور کے دشمن ہیں۔ آئیے سنیے،
یہ انداز قرآن مجید میں دیگر کئی جگہوں پر بھی موجود ہے۔ مثلا جب ولید بن مغیرہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، آپ کو مجنون کہا، آپ کو ساحر کہا، آپ کو پاگل نعوذ باللہ من ذالک کہا، سورہ قلم اٹھائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون پڑھتے چلے جائیے۔ اب یہ جو سورہ مبارکہ کے اندر ولید بن مغیرہ کو مالک نے جواب دیے، انہوں نے حضور نبی کریم کو کہا تھا آپ مجنون ہیں، تو اللہ رب العالمین نے اس بندے کی 9 خامیاں سورہ قلم میں بیان کی۔ کہا اس نے حضور کو کہ آپ مجنون ہیں، پاگل ہے، تو مالک نے 9 برائیاں اس بندے کی اس انداز میں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا سنو، اور نبی کریم کو فرمایا تم اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہو، دیوانے نہیں ہو۔ نون والقلم وما یسطرون، آگے پڑھتے چلے جائیے گا کہ آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، سبحان اللہ۔ اسی طرح پھر اس کی 9 خامیوں کو بیان کیا قرآن کریم میں۔ یہ جو آپ کو مجنون کہتا ہے، یہ جھگڑالو ہے، یہ تند مزاج ہے، یہ تیز روح ہے، یہ بد اخلاق ہے، یہ بد کردار ہے، یہ جھوٹی افواہیں پھیلانے والا ہے، یہ برائیاں کرنے والا ہے، یہ گالیاں دینے والا ہے، یہ برائیاں بیان کرتے کرتے آخر میں ایک برائی اسی سورہ قلم کے اندر مالک نے اس کی بیان کی۔ فرمایا عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، محبوب جو آپ کی گستاخی کرتا ہے وہ اپنے باپ کی اولاد ہی نہیں ہے۔ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ کے لفظ ہیں قرآن کریم کی سورہ قلم میں۔ کہا محبوب وہ اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے، جو آپ کو مجنون کہتا ہے وہ اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے۔ تو یہ کتنا بڑا اعتراض کرنے والے کو منہ توڑ مالک نے جواب عطا فرمایا۔ اب سنیے ذرا، نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں ابو لہب نے جب بکواس کی تو اس کی مذمت میں پوری مالک نے سورت اتاری، پوری سورت اتاری۔ تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اب ان ہاتھوں کے ذریعے تو حضور کو اذیت دیتا ہے، ان ہاتھوں کے ذریعے تو حضور کی گستاخی کرتا ہے، تیرے ہاتھ ہی ٹوٹ جائیں۔ اور وہ ٹوٹ گئے، نام و نشان مٹ گیا ان لوگوں کا۔ پوری صورت مالک نے اس گستاخ کے مذمت میں اتاری ہے۔ آگے چلیے ذرا، اللہ کریم نے نبی کریم علیہ السلام کو کوثر یعنی بے شمار خوبیاں جو عطا فرمائی ہیں، اس کوثر سے مراد کیا ہے سنیے۔ کوثر کا لفظ کثرت سے نکلا ہے، کوثر کا لفظ کثرت سے نکلا ہے اور مبالغے کا صیغہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہے بہت ہی زیادہ، بے انتہا کثرت، کسی چیز کا اتنا کثیر ہونا کہ لوگ اندازہ نہ لگا سکیں، وہ کثرت تعداد ہو یا مقدار ہو، مرتبہ معیار میں یا کسی اور اعتبار سے ہو۔ گویا یہ فرمایا جا رہا ہے تمہارا دشمن تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں، حتیٰ کہ بیٹا بھی فوت ہو گیا، مگر حقیقت یہ ہے ہم نے تمہیں اتنا دیا، اتنا دیا جس کا کوئی اندازہ کر سکتا ہی نہیں ہے۔ اونچی بولیے ذرا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب، اے محبوب، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، بے شمار خوبیاں دیں، اتنی خوبیاں دیں جن کا کوئی کنارہ ہی نہیں، جن کی کوئی حد ہی نہیں۔ آپ کا تو دشمن آپ کو خیر سے محروم کہہ رہا ہے، ہم نے انتہا کی خیر آپ کو عطا فرمائی ہے، انتہا کا کمال عطا فرمایا ہے۔ جی ہاں، بریلی کے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی روح تڑپی، کہا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تناہی جس کی حد ہے، غیر متناہی لا متناہی وہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ فرمایا محبوب تیرے تو وصف اوصاف، تیرے تو وصف
عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب ان کے ثنا خاں کی خامشیں، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے۔ تو سنیے، انا اعطیناک الکوثر، سبحان اللہ الکریم، ذرا اونچی آواز میں اللہ کا ذکر کیجئے، سبحان اللہ۔ لفظ کوثر میں بہت کچھ داخل ہے، لفظ کوثر میں بہت کچھ داخل ہے۔ ایک قوی قول یہ ہے کہ کوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے، سبحان اللہ، یہ ایک قول ہے۔ ویسے تو بہت کچھ داخل ہے، لیکن کوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے۔ سنیے اگلی بات، چنانچہ ابو داود میں ہے، سنن ابو داود میں ہے، سیاہ ستہ کی معتبر کتاب میں۔ ایک مرتبہ رسول کریم علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر مبارکہ کو اٹھایا اور فرمایا، مجھے ابھی ابھی ایک سورت میرے اوپر نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے سورہ کوثر آخر تک پڑھی اور فرمایا، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ آج اس سورت کو موضوع بنایا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ فرمایا تم جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہمیں پتہ ہے حضور کیا ہے کوثر، کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ کیا بات ہے! تو اللہ کریم کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، وہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرما لیا ہے۔ کوثر، سبحان اللہ، خیر کثیر بھی ہے، بے شمار خوبیاں بھی ہیں، اور کوثر ایک نہر کا نام بھی ہے۔ اب سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، فرمایا میں جنت میں چلا جا رہا تھا تو اچانک ایک نہر آ گئی جس کے کنارے کھوکھلے موتیوں کی طرح ہیں، یعنی اندر سے جو موتی خالی ہوتا ہے اس کے کنارے کھوکھلے موتیوں کے کبے تھے۔ میں نے کہا، اے جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یہ کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ الکریم، سبحان اللہ الکریم، سبحان اللہ الکریم، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر دیکھا تو اس کی خوشبو یا مٹی مہکنے والی کستوری کی طرح تھی، سبحان اللہ۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحیح میں لکھا ہے۔ اب سنیے ذرا اگلی بات، کیا بات؟ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد حوض کوثر ہے، جس کے بارے میں میرے امام کہتے ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ سبحان اللہ، کثرت کا معنی بھی لے لیا اور حوض کوثر کا معنی بھی لے لیا۔ اب سنیے ذرا اس کے بارے میں کیا ہے۔ اس سے مراد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول کریم علیہ السلام ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ کو اونگ آ گئی، نیند اور جگراتے کی درمیانی کیفیت اونگ آ گئی۔ پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر اقدس اٹھایا، پہلے اونگ آئی، پھر سر اقدس اٹھایا، مسکرائے۔ اب ایک ایک ادا پہ بات کریں تو بات طول پکڑ جائے گی، اتنا لطف لے لیجئے۔ سر اقدس اٹھایا، پھر آنکھ کھولی، پھر مسکرایا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، میرے آقا کی کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ الکریم۔ فرمایا ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے سورہ کوثر تلاوت کی اور فرمایا کہ تم جانتے ہو کوثر کیا چیز ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، تم جانتے ہو کوثر کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ علم رکھتا ہے۔ فرمایا یہ وہ نہر ہے
جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا، اس میں خیر کثیر ہے، اور یہ وہ حوض ہے جس پر قیامت کے دن میری امت پینے کے لیے آئے گی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، امت پیاسی ہوگی، میدان محشر کی گرمی، سورج کی تپش، زمین تانبے کی، دماغ کھولتا ہوا ہوگا، اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ فرمایا امت پیاسی ہوگی، حوض کوثر پر آئے گی، اور میں حوض کوثر کے کنارے کھڑا ہو کر کے، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے ابو بکر ایک کنارے پر، عمر ایک کنارے پر، عثمان ایک کنارے پر، علی ایک کنارے پر کھڑے ہوں گے، اور کوثر کے جام بھر بھر کر کے پلا رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، میری امت آئے گی، میری امت، میری امت، حضور فرمائیں میری امت، کمال کی بات، میری امت، سبحان اللہ، پیاس کی شدت میں ہوگی تو حوض کوثر پر آئے گی تو انہیں سیراب کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سنیے، یہ بھی امام مسلم نے اپنی صحیح میں لکھا، مسلم کی ایک اور حدیث سنیے، میرے کریم آقا فرماتے ہیں نہر کوثر جنت میں ہے اور حوض کوثر محشر کے میدان میں ہوگا۔ آہستہ بولیے، کوئی سن نہ لے، آپ کی آواز کیمرہ ریکارڈ کر لے گا اور کچھ سنے گا تو وہ کہے گا یار اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی آواز آ رہی ہے، کوئی مقدمہ نہ کروا دے، ذرا آہستہ بولیے۔ کیا بڑی مہربانی، بڑی مہربانی آپ کی، بڑی مہربانی۔ اب نہر کوثر جنت میں اور حوض کوثر میدان قیامت میں۔ اب اس کی ڈیٹیل سنیے، فرمایا گیا اس نہر کوثر جنت میں اور حوض کوثر محشر کے میدان میں ہوگا، اس میں بھی جنت کے 2 پرنالے گر رہے ہوں گے جس میں سے پانی آ رہا ہوگا۔ کیا بات ہے، گویا حوض کی اصل بھی جنت والی نہر کوثر ہے۔ وہ میدان حشر میں جو کوثر کا حوض ہوگا جنت سے اس کا تعلق ہوگا۔ میں نے کہا واہ مالک، تو میدان محشر میں بھی نہر کوثر سے سیراب کرے گا۔ کیا بات، سنیے آگے سنیے، سبحان اللہ الکریم، سبحان اللہ الکریم۔ اب سنیے حوض کوثر کی شان میں مسلم کی اور حدیث سنیے، فرماتے ہیں خلاصہ حدیث یہ ہے کہ اس کے برتن، حوض کوثر پر جو پیالے رکھے ہوں گے، آب خورے رکھے ہوں گے، اور وہ جام جو رکھے ہوں گے، حوض کوثر کے جو برتن ہوں گے، سبحان اللہ الکریم، وہ تاریک رات میں صاف روشن آسمان پر چمکنے والے ستاروں کی طرح ہوں گے۔ وہ جام جو کوثر کے ملیں گے چمکیلے بڑکیلے ستاروں کی طرح، فرمایا ہوں گے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اگلی بات سنیے، کمال کی بات ہے، فرمایا ستاروں سے بھی زیادہ روشن ہوں گے، جو اس سے آب کوثر پیے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ کیا بات، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات، اگلی بات سنیے ذرا، فرمایا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، اس حوض کی چوڑائی اس کی لمبائی کے برابر ہوگی جتنا عمان سے ایلا تک فاصلہ ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ کیا بات، تو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ
اب تر اس میں آپ کو حضور کی شان بتانا چاہ رہا ہوں، سنیے گا۔ امام مسلم کی یہ روایت اختتام، اب امام بخاری کی روایت شروع کرنے لگا ہوں۔ نہر کوثر اور حوض کوثر بظاہر دو قول ہے، لیکن حقیقت میں یہ سب ایک ہی قول کا خلاصہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ خیر کثیر، یعنی سنیے، صحیح بخاری میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ایک قول ہے کہ کوثر سے مراد وہ خیر ہے جو اللہ پاک نے نبی پاک کو عطا فرمائی۔ راوی کہتے ہیں میں نے سعید بن جبیر سے پوچھا، لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ جنت میں ایک نہر ہے، اس پر آپ نے جواب دیا جنت میں جو نہر ہے وہ بھی اس خیر میں شامل ہے جو اللہ نے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ اب ترجمہ کیا بنا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں، چاہے وہ خوبیاں نہر کوثر کی صورت میں ہوں، چاہے وہ خوبیاں حوض کوثر کی صورت میں ہوں، تو خیر کثیر میں یہ ساری کی ساری بات شامل ہے۔ اب آپ سماعت کریں گے تو میں مجموعی طور پر کوثر کی تفسیر میں تقریباً 30 اقوال ہیں مفسرین کے، جو اس وقت میرے سامنے 30 اقوال ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا خیر عطا کی گئی جس میں سب چیزیں داخل ہیں۔ اب کیا کیا چیزیں داخل ہیں سنیے گا، اور ہر جملے پر اللہ کا ذکر اونچی آواز سے کیجئے گا۔ کمال کی بات کرنے لگے مفسرین، کہنے لگے خیر کثیر میں تمام کی تمام چیزیں داخل ہیں۔ مثلا خیر کثیر میں قرآن مجید بھی یقیناً داخل ہے، یعنی اللہ نے جو خیر کثیر حضور کو عطا کیا اس میں قرآن بھی ہے، تو قرآن کتنی بڑی خیر ہے جس سے پوری امت خیر اٹھا رہی ہے۔ نمبر 2 ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے عظیم خیر اور کیا ہے؟ پھر یوں ہی نبی کریم کو اعلیٰ درجے کی حکمت، بلکہ حکمتوں کے خزانے عطا کیے، اور حکمت کو خود قرآن کریم نے خیر کثیر فرمایا ہے کہ حکمت جس کو دی گئی اسے خیر کثیر عطا کی گئی۔ میرے آقا کو حکمت سے بھی نوازا گیا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، تو حکمت بھی خیر کثیر کا حصہ ہے، تو میرے آقا کو حکمت بھی عطا کی گئی ہے۔ اب سنیے یوں ہی جوامع الکلم، کہ حضور جملے مختصر بولتے ہیں، معنی طویل ہوتا ہے، یہ بھی خیر کثیر میں داخل ہے کہ حضور کو اللہ نے جوامع الکلم کا علم عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی خیر کثیر میں داخل ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے ذرا، الغرض فرمایا گیا اے حبیب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، تمہیں قرآن بھی دیا، نبوت بھی دی، رسالت بھی دی، اسلام بھی دیا، آسان شرعی احکامات بھی عطا فرمائے، حکمت بھی عطا فرمائی، علم بھی عطا فرمایا، معرفت بھی عطا فرمائی، نور قلب سے بھی مشرف کیا، تمہارے پاکیزہ کردار، تمہاری عبادات، تمہاری ریاضات، تمہیں اخلاق حسنہ، خصائل حمیدہ بھی عطا فرمائے اور ان سے آراستہ کیا، تمہیں کثیر معجزات بھی عطا کیے، تمہیں شفاعت بھی عطا کی، مقام محمود بھی عطا کیا، حوض کوثر بھی عطا کیا، نہر کوثر بھی عطا کی، ساری جنت بھی عطا کی، تمہیں صحابہ کرام کی پاکیزہ جماعت بھی عطا فرمائی ہے۔ اللہ، امت کی کثرت، دین کا غلبہ، دشمن پر رعب، فتوحات سے نوازا، تمہارا نسب عالی کیا، تمہیں حسن ظاہر دیا، حسن باطن بھی دیا، کامل بھی بنایا، شرق و غرب، زمین و آسمان، دنیا و آخرت، ہر جگہ ذکر حسن، تعریف، تحسین، ثناء جمیل کی صورت میں تمہیں رفعت ذکر کی بلندیاں بھی عطا فرمائی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے میرے حضور کی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ کا ہے، سایہ تجھ پر آقا، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اب سنیے ان تمام نعمتوں کے شکرانے میں تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ،
اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، فصلی لربک وانحر، اور اس شکرانے میں اپنے رب کی نماز پڑھو۔ اللہ نے نعمتیں دی ہیں، او امت محبوب کے لوگوں، اللہ نے مال دیا، نماز پڑھو، عزت دی، نماز پڑھو، روزی دی، نماز پڑھو، تمہیں اولاد دی، نماز پڑھو، بیٹیاں دی، نماز پڑھو، بیٹے دیے، نماز پڑھو، عزت سے نوازا، نماز پڑھو، اپنا مکان، نماز پڑھو، اپنی دکان، نماز پڑھو، اپنا کاروبار، نماز پڑھو، صحت، نماز پڑھو۔ جو خیر کثیر محبوب کو ملا اس میں سے جو ہمیں حصہ ملا، ہمیں بھی حضور کی ادا پر ادا کرتے ہوئے، ادا کو ادا کرتے ہوئے ہمیں بھی نماز پڑھنی ہے۔ فصلی لربک وانحر، اپنے رب کی نماز پڑھو اور اپنے رب کے حکم سے قربانی کرو، اس کی راہ میں قربانی کرو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ پھر فرمایا فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ اکبر، تمہیں ابتر کہنے والا دشمن ہی خیر سے محروم ہے، جبکہ تم تو بے انتہا خیر سے مالا مال ہو۔ ذرا اونچی آواز میں سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا خوبصورت انداز رب العالمین نے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے شعر پر بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور۔ کیا کمال کیا میرے امام نے، کہا میری کہاں طاقت ہے میں حضور کی شان بیان کروں، میری کیا ضرورت ہے میں حضور کی شان بیان کروں، میرے قلم میں کہاں قوت ہے کہ میں حضور کی شان بیان کروں۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس مبارک سورت سے آج ہم نے کچھ فیضان لیا ہے۔ تو آج کے موضوع، آج کے جمعے کے خطبے کا ہمارا موضوع رہا سورہ کوثر اور شان رسول۔ اللہ نے چاہا تو اگلے جمعے کوئی اور موضوع لے کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ اللہ کریم مجھے آپ کو عمل کی توفیق سے مالا مال کرے۔ وآخر